بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید ڈسکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جمہوریت ایک بہترین نظام حکومت ہو سکتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ نظام رائج ہے اور بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جمہوریت کے نام پر جو نظام مسلط کیا گیا ہے اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مفاداتی نظام ہے اور مفاد پرست سیاستدانوں کی اس پر اجارہ داری ہے۔ جمہوریت تو نام ہے عوام کی حکمرانی کا۔ اس ملک میں کب عوام کی حکمرانی رہی؟ اس ملک میں جب جمہوریت کے نام پر حکومتیں آئی، انہوں نے عوام کے سینوں پر مونگ ہی دلے ہیں۔ کوئی ایک ایسا سیاسی دور دکھائی نہیں دیتا جس میں عوام نے سکھ کا سانس لیا ہو۔ کوئی نہیں، ایک بھی نہیں۔ آج ملک بھر میں آٹے کے لیے لگی لمبی لمبی قطاریں پاکستان کی نام نہاد جمہوریت کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ ملک میں آٹا غائب، چینی غائب، مرغی غائب، ادویات غائب، ڈالر غائب، ہر چیز غائب ہو رہی ہے۔ اشیاء کی اس قلت کے بحران سے حکمران یا مفاد پرست اشرافیہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ تو اس طرح کی بحرانی صورتحال سے مال بنانے کے ماہر ہیں۔ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ صرف عوام پریشان ہے۔ لائنوں میں لگے عوام، آٹے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے عوام، یہ بیچارے کل تک اشیاء قرونوش مہنگی ہونے کا رونا رو رہے تھے اور آج مہنگائی بھول گئے ہیں اور صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آٹا مل جائے، چاہے مہنگا ہی کیوں نہ ملے۔ ملک میں آٹے کا ایسا کال پڑ چکا ہے کہ سندھ میں ڈاکو آٹے کے تھیلے لوٹنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ نام نہاد جمہوریت کا تحفہ ہے۔ یہ بحران صرف آٹے کا ہی نہیں ہے، اس وقت ہر چیز کا بحران سر اٹھائے کھڑا ہے۔ جس ملک کی سیاست پر پیسہ غالب آ جائے، وہاں کے سیاستدان اور حکمرانوں کے ایجنڈے میں عوام کی فلاح و بہبود شامل نہیں ہوا کرتی۔ وہاں فیصلے مفادات کو مد نظر رکھ کر ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جو حکومت آتی ہے وہ لوٹ مار کرتی ہے، اپنی تجوریاں بھرتی ہے، اپنی جائیدادیں بناتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی، کسی کو نہیں۔ ان لوگوں نے ایسا نظام اور ایسے قوانین بنا رکھے ہیں کہ کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ جب کوئی پکڑا جاتا ہے یا اقتدار سے نکالا جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال کر مظلوم بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ایک فیشن بن چکا ہے۔ ہر دور کی اپوزیشن پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں اور اس پر الزام تراشیاں اپنا حق۔ آج کل یہ بخار ہمارے کپتان عمران خان کو چڑھا ہوا ہے۔ وہ روز صبح اٹھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پر بہتان ترازی شروع کر دیتے ہیں۔ کل وہ جب اقتدار میں تھے اس وقت وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ خان صاحب اس وقت تو کہتے تھے کہ جنرل باجوہ جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں، جمہوریت پسند ہیں۔ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ جنرل باجوہ کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ آج جب وہ اقتدار میں نہیں رہے تو انہیں جنرل باجوہ جمہوریت دشمن لگنے لگ گئے ہیں۔ آج خان صاحب ان پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ صرف ان پر ہی نہیں، اب تو وہ موجودہ عسکری قیادت پر بھی الزام تراشیوں پر اتر آئے ہیں۔ انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے جو اب اکٹھے ہونے جا رہے ہیں انہیں اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے۔ انہیں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں جو تھوڑی بہت بہتری آ رہی ہے اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے پنجاب میں ان کی حکومت کا تختہ اسٹیبلشمنٹ الٹنا چاہتی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے خان صاحب پوری گراؤنڈ میں اکیلے ہی میچ کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ میں کوئی دوسرا نہ ہو، بس وہ اکیلے کھیلتے رہیں اور کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ خان صاحب ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی طرح اس فرسودہ نظام کے اور بھی بینیفیشری ہیں، وہ بھی حصہ بقدر جثہ لینے کے خواہش مند ہیں۔ وہ آئیں یا آپ، اس ملک کے عوام کی تقدیر تو بدلنے والی ہے نہیں۔ عوام ان کو بھی دیکھ چکے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس وقت ملک جن سنگین بحرانوں کا شکار ہے اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں۔ حالانکہ ان بحرانوں کا حل ان کے پاس ہے نہ آپ کے پاس، لیکن پھر بھی ہر کوئی انوکھا لاڈلا بن کر کھیلن کو مانگے چاند۔ خدارا ہوش کے ناخن لیجئے اور اس ملک کے عوام پہ رحم کیجئے۔ یاد رکھیں یہ ملک ہے تو آپ اور ہم ہیں، آپ کی سیاست ہے۔ خدا نہ خواستہ ملک کو نقصان کوئی پہنچتا ہے تو تاریخ کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ
کہ اسٹیبلشمنٹ پر بہتان ترازیوں کا سلسلہ بند کیجیے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس ملک کی بہتری کے لیے آپ سے اگر کوئی کردار ادا ہو سکتا ہے تو وہ کیجیے ادا۔ یہ ملک محاذ آرائی اور حساس اداروں پر الزام تراشیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے صرف دشمن کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔